اولاد کی تربیت کے لیے اس کی درسگاہ اچھی چنیں، اور ہمیشہ بتایا جاتا ہے نا کہ بچے کی پہلی درسگاہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہو، آپ کی اولاد صالح، نیک، متقی، پرہیزگار، رب رحمان سے ڈرنے والی، اطاعت مصطفیٰ کو دل میں بسانے والی، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والی اولاد ہو، تو پھر میں آپ کو یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے دین اسلام نے، میرے آقا علیہ السلام نے تربیت اولاد بچے کی پیدائش کے بعد نہیں شروع کی، بلکہ ابھی تک تیرے بچے کا نام و نشان دنیا میں موجود نہیں، ابھی تک تو اپنے لیے ہم سفر رفیق حیات تلاش کر رہا ہے، اسی دن سے تربیت اولاد شروع ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ بیان، یہ پیغام سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1658 1658، اور یہ حدیث مبارکہ اور یہ واقعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کے سوال پتہ کیا کیا؟ آقا علیہ السلام سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ ای المال نتخذہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے امتی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ دنیاوی معاملات، دنیا کے مال و متاع میں سے کون سے مال کو حاصل کرنے میں ہم ترجیح دیا کریں، کون سے مال کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کیا کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی پیاری بات جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کی۔ آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ ای المال نتخذ، کون سا مال حاصل کریں اور اس کو ترجیح دیں، اس کو فوقیت دیں، اس کو اہمیت دیں؟ سنو، آقا علیہ السلام نے کون سے مال کو حاصل کرنے کی ترجیح دی، کون سے مال کو حاصل کرنے کی ترغیب دلائی اپنی امت کو؟ اور آج کے اعوان ٹاؤن، ڈبن پورہ، لاہور کی سرزمین اور مسجد رحمت عالم کی صفوں کی زینت بننے والوں، میرے غیور مسلمان بھائیوں، آقا علیہ السلام کا فرمان سنو۔ آقا علیہ السلام نے کون سے مال کو، کون سے متاع کو، کون سی پراپرٹی کو حاصل کرنے کی صحابہ کرام کو ترغیب دلائی؟ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے میری امت کے لوگوں، لَيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا، تم میں سے ہر شخص ان چیزوں کو ضرور حاصل کرے، ترجیح دے۔ کون سی چیزیں؟ لَيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنًا۔ آقا علیہ السلام نے تین چیزوں کی طرف توجہ کو دلوایا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم ترجیح دو، حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پہلے نمبر پہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، ایسا دل جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، جس دل سے نہ شکری نہ نکلے، کفر نہ نکلے، اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ نکلے، بلکہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر رب رحمان کا شکر ادا کرنے والا دل ہو۔ اور زبان ایسی حاصل کرنے کی کوشش کرو، یعنی اپنی زبانوں کو ایسا بنا لو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، تمہاری زبانیں ہمیشہ رب رحمان کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟
دنیا کی پراپرٹی میں سے، دنیا کی دولت میں سے اگر تم نے تیسرے نمبر پر جس چیز کو ترجیح دینی ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ کیا بیان کیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زوجتم مؤمنہ، مومنہ عورت کو تلاش کرو، اپنی رفیقہ حیات، اپنی زندگی کا ہم سفر مومنہ عورت کو تلاش کرو، اللہ سے ڈرنے والی عورت کو تلاش کرو۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام اس کی خاصیت، اس کی صفت کیا بیان کرتے ہیں؟ تعین احدکم علی امر الآخرۃ، جو آخرت کے کاموں میں تمہاری معاون ثابت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا ہوتا ہے نا، شوہر نے کسی دوسرے شہر جانا ہو تجارت کے سلسلے میں یا کسی معاملے کی وجہ سے، یا بیرون ملک جانا ہو، اس کی اہلیہ اس کے لیے تیاری کرتی ہے، اس کے ڈریس کو پریس کرتی ہے، تہ لگاتی ہے، اس کے اللہ اکبر وہ بیگ کے اندر پیکنگ کرتی ہے، اس کی ضروریات زندگی کی، سفر کے اندر ضرورت پیش آنے والی چیزیں تیار کر کے اس کو زیادہ راہ تیار کر کے دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اپنی رفیقہ حیات، زندگی کا ہم سفر مومنہ عورت، دنیا کو ترجیح نہ دو، مال و متاع کو ترجیح نہ دو، تم ترجیح دو ایمان کو ترجیح دو، تقوی کو ترجیح دو، اللہ اکبر نیکی کو ترجیح دو۔ اور کیا فرمایا؟ ایسی عورت کا انتخاب کرو، اللہ اکبر، جو آخرت کے کاموں میں، آخرت کو سنوارنے میں، جنت کے حصول کے لیے، صراط مستقیم کے راستے پہ گامزن ہونے کے لیے تمہاری مددگار ثابت ہو سکے، تمہاری مدد کرنے والی عورت۔ جو عورت نیک ہوگی، اللہ اکبر، وہ اپنے شوہر کو نیکی کے راستے پر لگائے گی، اپنے شوہر کے لیے فتنے کا سبب نہیں بنے گی، اپنے شوہر کے لیے شیطان کے راستوں پر چلنے کا سبب نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ ایک عورت ہی ہوتی ہے، اتنا بڑا یہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اپنے شوہر کا، جو اس کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے۔ انسان کئی دفعہ ہر رشتے کی بات کو رد کر دیتا ہے، عورت کے پاس ایسا اوزار ہوتا ہے منٹ کے اندر بندے کو گھما کے رکھ دیتی ہے۔ اور جو میں بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں، مسلمان کو شریک حیات کی سلیکشن کے لیے بڑی احتیاط کا کام لینا چاہیے، بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس سے اس کی بننے والی زوجہ، رفیقہ حیات، اس کی اہلیہ، اللہ اکبر، اس کی زندگی کا ساتھی، اگر وہ نیک، پرہیزگار، رب سے ڈرنے والی، تقوی کو رکھنے والی، تہجد گزار، نماز کا اہتمام کرنے والی نہ ہوئی تو وہ اس کے لیے فتنے کا سبب بنے گی، اس کے لیے وبال جان بنے گی، اس کے بچوں کی گندی تربیت کا سبب بنے گی۔ جو عورت صبح اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتی، کہاں امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے بطن سے نکلنے والی اولاد وہ تہجدیں پڑھے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دیکھ تو لیجئے نا، ارشاد نبوی ہے، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ اور آج اگر یہ خطبہ جمعۃ المبارک، اور میں سمجھتا ہوں کثیر تعداد کے اندر میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں سماعت کر رہی ہیں، میرے ان جملوں کو اللہ اکبر اصلاح کی نیت سے سننا، اللہ اکبر کسی کی دل آزاری، کسی کے اوپر اٹیک کرنا، بلکہ میں آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور یہ حدیث مبارکہ اگر میں آپ کو حوالہ دوں، صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح کے اندر اس حدیث کو 6905 نمبر پہ درج کیا۔ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس حدیث مبارکہ کو 1472 نمبر پہ درج کیا۔ اور امام ابن ماجہ اور رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث 8993 نمبر پہ درج کیا۔ اتنے حوالے دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی
اپنی بات نہیں کرتا، اپنے اکابرین کی بات نہیں کرتا، یہ کسی شیخ محدث و مفکر اور مجدد عالم فاضل قاری مفتی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آمینہ کے در یتیم کی بات ہے، صادق المصدوق پیغمبر کی بات ہے، اس پیغمبر کا فرمان ہے جس نبی کی زبان سے کبھی غلط جملہ نہیں نکل سکتا، اور نہ ہی ہم امید کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے جب بھی نکلا ہے حق نکلا ہے، جب بھی نکلا ہے سچ نکلا ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب بھی ہونٹوں کو جنبش دیتے ہیں، زبان کو حرکت دیتے ہیں، اپنے منہ سے کلمات کو نکالتے ہیں، میرا محمد اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ لب محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، کلام رب رحمان کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو میں بات بیان کر رہا تھا، لوگوں اگر آپ کی اہلیہ صالح نہیں، آپ کی اہلیہ دل میں تقوی کو بسانے والی نہیں، تو یاد رکھیں وہ آپ کے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہے، گمراہی کی طرف دھکیل سکتی ہے، آپ کے بچوں کو جہنم کا ایندھن بنا سکتی ہے۔ اس کے میرے پاس دلائل موجود ہیں، سنو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان میں آپ کو بتلانے جا رہا تھا، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میری امت کے لوگوں، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ایک عورت پورے کے پورے خاندان کی رشد و ہدایت، رہنمائی اور ہدایت کا سبب بن سکتی ہے تو یہ بات بیان کرنا میں بجا سمجھتا ہوں۔ ایک عورت اگر بگڑ جائے، ایک عورت اگر گمراہ ہو جائے، وہ عورت ماں بھی ہوتی ہے، وہ دادی اور نانی بھی ہوتی ہے۔ ایک عورت اگر بگڑ جائے، اس کے دل میں شیطان آ جائے، رحمان کی محبت نکل جائے، تو پورے کے پورے خاندان کو برباد کرنے کے لیے، فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، صراط مستقیم کے راستے سے بھٹکا کر جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے ایک عورت ہی کافی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں یہ بات بھی بیان کرنا بجا سمجھتا ہوں کہ نیک عورت، صالح بیوی، اچھی زوجہ، یہ رب رحمان کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر حسن میں کمی ہو، مال و دولت نہ ہو، اللہ اکبر، کبھی پریشانی کو نہ لیا کرو۔ اگر تقوی ہے، نیکی ہے، ایمان ہے، تو سب کچھ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد حدیث نمبر 6567، صحیح مسلم 1467۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ لوگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدہ کو حاصل کرنے کی جگہ ہے، یعنی آخرت کے لیے آپ یہاں پر اللہ اکبر نیکیوں کو جمع کر کے فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں اور فائدہ جمع کر سکتے ہیں۔ آگے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، دنیا کا سب سے عظیم ترین نفع، سب سے زیادہ فائدہ مند چیز کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، جس کو نیک زوجہ مل گئی، اچھا رفیق حیات مل گیا، اچھی اہلیہ مل گئی۔ اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان، اس کو دنیا کی عظیم ترین نعمت مل گئی۔ اور وہ آگے دیکھیں نا، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2050 آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک مومن انسان کو، مسلمان کو جو شادی کرنا چاہتا ہے، جوان ہے، اس کو دو قسم کی عورت
دو خصوصیات والی عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہو، آپ کی اولاد کی دیکھ بھال اچھی ہو، آپ کی اولاد کے حقوق اچھے معنی میں اور اچھے انداز سے ادا کیے جائیں، پہلی درس گاہ، پہلا اللہ اکبر علم حاصل کرنے کی جگہ اس کو اچھی ملے، تو دو صفات والی عورت کو ترجیح دیا کرو۔ وہ صفات کیا ہے؟ تزوج الودود، انتہائی شوہر سے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی عورت کو ترجیح دو۔ اور وہ پیار وہ نہیں جو گلی محلے کے اندر چوک چراہے کے اوپر آنکھیں ملتی ہیں، پھر موبائل فون ایک دوسرے کے ساتھ ان کے نمبرز کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر لیڈیز فاسٹ پیکیجز چلتے ہیں، ساری رات بستروں اور رضائیوں میں فون لگا کر وہ اللہ اکبر رب رحمان کی بغاوت ہوتی ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ بغیرتی ہے، یہ رب رحمان کی بغاوت ہے۔ محبت وہ ہے نکاح ہو جانے کے بعد وہ کسی اور غیر محرم مرد کو شوہر کی نگاہوں سے دیکھنا تو بڑی دور کی بات رہی، اس کے منہ کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تزوج الودود، محبت کرنے والی خاتون کو ترجیح دو، اس کے خاندان کو چیک کرو، کہیں بد کلام، گالم گلوچ کرنے والی اور چغلی غیبت کرنے والی اور بہت زیادہ لان تان کرنے والی یہ عورتیں اس خاندان کی تو نہیں۔ تزوج الودود، محبت کرنے والی اور ایسا پیار اور ایسی اللہ اکبر محبت شوہر کو دینے والی، شوہر باہر سے چل کے آئے ایسی گھر کے اندر اس کو راحت، سکون، چین اور اطمینان ملے۔ اللہ اکبر، باہر منہ کالا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، شوہر بھی کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اور وہ محبت کیسی؟ اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا؟ الولود، بچے جننے والی خاتون کو ترجیح دو۔ ایسا نہیں چوک چراہے پہ ملاقات ہوئی اور لو میرج ہوا اور چند ایام گزرنے کے بعد بابا جان نے کہا پتر بڈھا ہو گیا، بڑا عرصہ ہی ہو گیا، کوئی نیانا نہیں کھلایا، کوئی نیانا دیو، کوئی پوتا دیو۔ وہ اہلیہ سے کہتا ہے اور کہتی نہیں میری ابھی کوئی عمر ہے بیبی پیدا کرنے کی، اور اگر دھکے سے اللہ کی قدرت سے ہو جائے تو پھر زہریلے انجیکشن، کٹنگ اور اس کے اوپر نہ جانے کیا کیا ظلم ہوتا ہے، اور دھکے سے وہ بچہ پیدا ہو جائے، مجھے بتائیں جس خاتون نے اس بچے کو ضائع کروانے کے لیے اس کے اوپر زہریلے انجیکشنز لگوائے اور اس کو گلی اور گندی نالیوں اور گٹروں کے اندر پھینکنے کی کوششیں کی، جب وہ بچہ اس کے بطن سے باہر آئے گا کھے محبت کرے گی اس کے ساتھ؟ جملے کڑوے ضرور ہیں میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی الولود، بچے جننے والی عورت سے شادی کرو جس کے دل کے اندر ماں بننے کا شوق ہوگا، بچے کو جننے کا شوق ہوگا۔ جب اس کا بچہ اس کے بطن سے باہر آئے گا وہ ساری کی ساری پراپرٹی سے بڑھ کر محبت کرے گی تو اپنے بچے سے کرے گی۔ جب اپنے بچے سے محبت کرے گی اللہ اکبر پھر اس کی تربیت، اس کی اخلاقیات، اللہ اکبر اس کے سارے معاملات کا دھیان رکھے گی۔ بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہی چیزیں اور آگے دیکھ لیجئے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1858، باب التزویجی ذات الدین۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے باقاعدہ طور پر باب قائم کیا کہ دیندار عورت کو ترجیح دو، تقوی والی عورت کو ترجیح دو۔ اور وہ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اپنی امت کو سبق سکھلاتے ہیں اور کیا بتلاتے ہیں، فرمایا تنکح النساء، میری امت کے لوگ، اللہ اکبر، فرمایا تنکح النساء لاربع، 4 خصوصیات والی عورتوں سے شادی کی جاتی ہے۔ جب عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے تو 4 خصوصیات کے بلبوتے پر اس کو نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے۔ پہلی خاصیت اور پہلی چیز کون سی دیکھی جاتی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ولی مالہا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کتنا جہیز لے کے آئے گی، میرے سسرال کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کتنے اس کے پاس بنگلے ہیں، کتنے مکان
ہیں, بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں, ان کی فیکٹریاں اور محلات کتنے زیادہ ہیں, مجھے سلامی میں کیا ملے گا, جب میں ملنے جایا کروں گا تو کیا ہوگا. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلی خاصیت عورت کے مال کو دیکھا جاتا ہے, اس کی پراپرٹی کو دیکھا جاتا ہے, اور دوسرا کیا, ولی حسبھا, اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے, کس خاندان سے اس کا تعلق ہے, اونچا خاندان ہے یا نیچا خاندان ہے, کہیں کمی کمین تو نہیں ہے. اور آگے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر, ولی جمالھا, اس کی خوبصورتی کو, اس کے حسن کو, اس کی نزاکت کو, اس کے چہرے سے ٹپکنے والی, اللہ اکبر, اس کے حسن اور اس کے چہرے کے نین نقش کو, اس کے بناؤ اور سنگار کو, اس کے جسم کے اعضاء کو دیکھا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر ترجیح دی جاتی ہے ولی دینھا, اس کا دین کیسا ہے, اس کا ایمان کیسا ہے. او لوگو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, فاظفر بذات الدین تریبت یداکا, اور تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے, تم مال کو ترجیح نہ دیا کرو, خوبصورتی کو بہت زیادہ ترجیح نہ دیا کرو, تم ترجیح دیا کرو دین کو, ترجیح دیا کرو تقوی اور ایمان کو, ترجیح دیا کرو. کیوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تم تقوی اور ایمان کو ترجیح دو, تم مال کو ترجیح دے کر کے نکاح کرو گے. ایک وقت آتا ہے انسان کے پاس بڑا مال ہوتا ہے, بڑی دولت ہوتی ہے, بینک اکاؤنٹس بھرے ہوتے ہیں, عالی شان محلات ہوتے ہیں, بلند و بالا بلڈنگز ہوتی ہیں, اللہ اکبر, مہنگی سی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں. ایک وقت آتا ہے ہر چیز لٹ جاتی ہے اور کروڑوں پتی سے اٹھتا ہے, نیچے آتا ہے, ہاتھ میں کشکول ہوتا ہے, فقیرانہ لباس ہوتا ہے, بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے, مال چلا جاتا ہے, دنیا وفا نہیں کرتی. اور اگر تم حسن کو ترجیح دو گے, دین کو ٹھکرا دو گے, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے حسن سدا رہندا, بولو رہندا نہیں رہتا. ایک وقت آتا ہے چہرے کی رونق ختم ہونے لگتی ہے, ماتھے پہ تیوڑ آنے لگتے ہیں, اور حسن اللہ اکبر ڈھلنے لگتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نہ مال وفا کرتا ہے, نہ حسن وفا کرتا ہے. اگر تم دین کو ترجیح دے کر کے ایک عورت کی سلیکشن کرو گے, اس کے تقوی اور ایمان کو دیکھ کر کے اس کی سلیکشن کرو گے, تو یہ بات ذہن میں نوٹ کر کے چلے جاؤ, یہ ایمان, تقوی, نیکی, دینیات ایسی ہیں جو مر بھی جائیں گے تو یہ ضائع نہیں ہوں گے, کبھی بے وفائی نہیں کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کی اولاد کی دیندار عورت ایسی تربیت کر کے جائے گی, آپ دنیا سے چلے جائیں گے, وہ عورت آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے چلے جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور مجھے پھر محض الصواب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 391 سیدنا عمر بن خطاب, سب کو رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ساتھی. عمر بن خطاب رات کے وقت پہرا دے رہے ہیں, پہرا دیتے ہوئے دیکھتے کیا ہے, اللہ اکبر, ساتھ آپ کا غلام اسلم بھی ہے. پہرا دیتے ہوئے اچانک ایک دروازے سے آواز سنی, ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی. وہ آواز کیسی تھی, اللہ اکبر, توجہ مجھے عنایت کریں. غربت کی وجہ سے, فاقے کی وجہ سے ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو, پورا نہیں آ رہا. بیٹی کہہ رہی ہے اماں جان, امیر المومنین نے ملاوٹ کرنے سے روکا ہے, میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی, ملاوٹ نہیں کروں گی. میں نے کہا بیٹا یہاں کون سا تیرا امیر المومنین دیکھ رہا ہے, یہاں نہیں دیکھ رہا تیرا امیر المومنین, نہ ہی اس کا اللہ اکبر کوئی نمائندہ دیکھ رہا ہے, ملا دودھ میں پانی. بیٹی کیا کہتی ہے, اماں جان میں ایسی نہیں ہوں کہ امیر المومنین کی موجودگی میں اس کی اطاعت کروں, اس کی عدم موجودگی میں اس کی نافرمانی کروں. اللہ اکبر, اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو میرا اور آپ کا امیر المومنین کا خدا رب رحمان تو دیکھ رہا ہے, میں ہرگز ملاوٹ نہیں کروں گی. جب یہ باتیں دیکھی نا تو امیر المومنین
22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान अपने गुलाम असलम से कहा, इस दरवाजे पर निशानी लगा दो और इस इलाके को गौर से देख लो। जब सुबह तुलू हुई अपने गुलाम को भेजा, जाओ पता करके आओ वो औरतें कौन थी। गुलाम ने आकर के बतलाया, एक माँ थी, दूसरी बेटी थी। माँ बेवा है, उसका शोहर दुनिया से जा चुका है, घर में फाके है, बेटी जवान है, वो अभी बिक्र है, कंवारी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों, जो मैं बात आपको बयान करना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ कि दीनदार औरत को तरजीह दो। सहाबा कराम ने प्रैक्टिकली तौर पर इन चीज़ों के ऊपर अमल करके बतलाया और सिखलाया। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, अब्दुर्रहमान बिन उमर को बुलाया और आसिम बिन उमर को बुलाया और उनसे कहा, तुम में से किसी को एक नेक और साले औरत की जरूरत है? अगर मुझे अब शादी और ज़ौजियत और इन चीज़ों की ख्वाहिश होती तो मैं सबसे पहले फ़क़ीयत ले जाता, एक मोमिना खातून का सहारा बनने के लिए, उससे निकाह करने के लिए। तुम में से कोई तैयार है? अल्लाहु अकबर। आसिम बिन उमर ने कहा, अब्बा जान मैं तैयार हूँ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, वो बेटी जो तकवा दिल में बसाए हुए थी, ईमान को मजबूती से पकड़े हुए थी और ये कह रही थी कि अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहा, रब रहमान तो देख रहा है, मैं मिलावट नहीं करूंगी। अमीरुल मोमिनीन वक़्त का खलीफा है, हुक्मरान है, अल्लाहु अकबर, और 22 लाख मुरब्बा मील की अल्लाह ने सल्तनत उसके ज़ेर की रख कर रखी है। दौलत को तरजीह नहीं दी। ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे के ससुराल तो इतने गरीब हैं कि उनके पास तो दूध बच्चों को पिलाने के लिए, घर में पूरा करने के लिए दूध तक नहीं होता, बल्कि ईमान को तरजीह दी, तकवे को और नेकी को तरजीह दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस जवान बच्ची को बुलाया, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान उमर बिन खत्ताब ने अपने बेटे आसिम बिन उमर के साथ उसके निकाह को करवाया। अगली बात, उस बच्ची से फिर बच्ची पैदा हुई, फिर उसके बाद कई तुरक हैं, लेकिन सही बात यह है, उस बच्ची से एक बच्ची पैदा हुई, फिर उससे एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा कौन था जिसको दुनिया आज सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। उमर सानी, जिनके दौर के अंदर अमन को कायम कर दिया गया था और भेड़िया और बकरी एक ही कुएं से पानी पिया करती थी। जो मैं बात बयान कर रहा था कि अगर आप अपने बच्चों के लिए रिश्ते अच्छे और नेक और दीनदार औरतों का इंतखाब करेंगे, फिर औलादें भी नेक पैदा होंगी, अच्छी औलाद, तकवे वाली औलादें पैदा होंगी। और आगे देख लीजिए, सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बयान करते हैं। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 1445, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मिन सआदत इब्नी आदम सलासतुन व मिन शिक़वत इब्नी आदम सलासा। फरमाया आदमी के खुशबख्त होने के लिए 3 चीज़ें हैं और बदबख्त होने के लिए भी 3 चीज़ें हैं। खुशबख्ती की अलामत क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सबसे पहली एक आदमी की खुशबख्ती की अलामत क्या है? अल-मरअतु सालिहा, जिस इंसान को नेक ज़ौजा मिल गई, तकवे वाली, ईमान वाली बीवी मिल गई। और आगे क्या फरमाया, वल मस्कनु सालिह, नेक और अच्छा घर मिल गया, जिसको अल्लाह ने अच्छा घर अता कर दिया। और आगे क्या फरमाया, जिसको रब रहमान ने अच्छी सवारी अता कर दी। दुनिया के अंदर खुशबख्त इंसान की ये अलामत है, खुशबख्ती की अलामत है, जिसको नेक ज़ौजा मिली, अच्छा मकान मिल गया। और आगे क्या फरमाया, अच्छी सवारी, अड़ियल सवारी नहीं, कदम कदम पे रुकने वाली, कदम कदम पे तंग करने वाली। और अच्छा पड़ोसी मिल गया, अच्छे लोग मिल गए, अच्छा महल्ला मिल गया, अच्छी ज़ौजा मिल गई। आका फरमाते हैं वो बंदा खुशबख्त है, खुशकिस्मत तरीन है। और जिस इंसान को बदकार बुरी औरत मिल गई, चर्प जबान और गालम गलोच करने वाली और बेलगाम जबान रखने वाली औरत मिल गई, और जिसको अड़ियल सवारी मिल गई और गंदा पड़ोसी मिल गया, वो इंसान के लिए दुनिया के अंदर बदबख्ती है, खुशकिस्मती नहीं। और आगे देख लीजिए मेरी माँ और बहनों,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آپ کے لیے ہے۔ یقیناً میری باتیں بڑی کڑوی لگ رہی ہوں گی اور کئی میرے نوجوانوں کو میری باتیں بڑی کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہ آخری فرمان سنیں، دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کی خاصیات بیان کرتے ہوئے کیا بیان کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ عورت اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت ایک دن میں 5 نمازوں کو ادا کرتی ہے، یعنی رب رحمان کے احکامات کو بجا لاتی ہے، اللہ کا حکم، اللہ اکبر حکم کو بجا لاتے ہوئے اللہ کا حق ادا کرتی ہے، 5 نمازوں کو ادا کرتی ہے، وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے روزوں کو رکھتی ہے، وحافظت فرجہا، اپنی عزت و ناموس شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، پردے کا اہتمام کرنے والی، گھر سے نکلتی ہے تو اپنے چہرے کو ڈھانپنے والی، اگر شوہر گھر سے چلا جائے تو اس کی عدم موجودگی کے اندر اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خاوند کی شکر گزار، اپنے خاوند کی اطاعت کو بجا لانے والی، اپنے خاوند کی بات ماننے والی، اپنے خاوند کی زندگی کا سکون بننے والی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس عورت کے اندر یہ ساری خصوصیات آ جائیں، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کو خوشخبری سناتے ہیں۔ خوشخبری کیا آتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میری اللہ اکبر بہن، آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جب تو ایک دن میں 5 نمازوں کو ادا کرے گی، رمضان کے روزوں کو رکھے گی، وہ حافظت فرجہا، اپنی عزت و ناموس کی محافظت کرے گی، اللہ اکبر سنبھال کے رکھے گی، اپنے شوہر کی اطاعت کو بجا لائے گی، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی بن جائے گی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے نکلنے والا سرٹیفکیٹ نوٹ کرتے چلے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، اس عورت کو کیا کہا جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں قیل لہا ادخل الجنہ، اس کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، اور ایسے نہیں، من ای ابواب الجنت شئتی، تیرے لیے کائنات کے رب نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے، جس دروازے سے تیری مرضی آتی ہے اللہ کی جنت میں چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ نیک عورت کی بڑی عزت ہے، نیک عورت کی بڑی عظمت ہے، اس لیے میرے نوجوانوں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے بچوں کی پہلی درسگاہ نیک چنیں، اچھی چنیں۔ جب پہلی درسگاہ اچھی ہوگی، گھر سے گھٹی میں بچے کو نیکی اور تقوی اور ایمان کا درس ملے گا، پھر سرکشی نہیں آئے گی، بغاوت نہیں آئے گی، اللہ اکبر، بلکہ اطاعت آئے گی، رب رحمان کی چاہت اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت آئے گی۔ جب رب رحمان کی محبت اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت آ جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ سنایا اللہ عمل کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے۔